اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مسلمان جہاں بھی ہوگا حیا کے ساتھ زندگی گزارے گا، پاکیزہ زندگی گزارے گا کہ فطرت انسانی اللہ نے حیا ہی کے حساب سے بنائی ہے. پردہ، حیا، پاک دامنی یہ دین اسلام کا ایک حسن ہے. آج کہیں بھی شرعی حساب سے پردہ عام طور سے نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ دھوکے میں پڑ گئے ہیں کہ پردہ ہے کیا. شہروں کے اندر تو بہت کم کہیں شرعی پردہ ملتا ہے، اور باطل کی محنت، ان کا پروپیگنڈا جس نے مسلمان بچیوں کے ذہن سے پردے کا صحیح مفہوم ہی مٹا کے رکھ دیا ہے. کسر تو پہلے بھی کوئی نہیں تھی، لیکن یہ سوشل میڈیا اور موبائل نے آ کے کوئی رہی صحیح کسر تھی وہ بھی ختم کر دی. اب چھوٹی بچیوں کے سر پہ دوپٹہ نظر نہیں آتا، آج سے 20-25 سال پہلے نظر آتا تھا. پہلے عورتوں کے پاس برقع بھی ہوتا تھا، اور اب برقعے والی عورتیں کہیں کہیں نظر آتی ہیں. 20-25 سال پہلے برقعے والی عورتیں بازاروں میں مل جاتی تھیں. چلتے پھرتے برقعے والی عورتیں زیادہ نظر آتی تھیں، اور اب کوئی ہوتی ہیں. یہاں تک کہ اب معاملہ بڑھتے بڑھتے ایسا آ گیا کہ آج سے 20-30 سال پہلے بہت سے مرد ایسے تھے جو پینٹ پہننا مناسب نہیں سمجھتے تھے، اور اب بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو پینٹ پہننا ہی بہتر سمجھتی ہیں. اور 15-20 سال بعد، 30 سال بعد ہم کہاں ہوں گے اس کو خود اندازہ لگا لیں کہ پھر باقی جو یورپ کی چیزیں ہیں، اسکرٹ اور منی اسکرٹ، یہاں کیوں نہیں آئیں گی. جب قدم ہم نے وہ لے لیا تو پھر منزل بھی وہی آئے گی. لیکن حیا اور پاک دامنی والی زندگی کی منزل جنت ہے، بے حیائی کی منزل جہنم ہے. جو بے حیا اور پاکیزہ زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے انہیں جنت پہنچائیں گے، اور بے حیائی والے تو خود ہی اپنے لیے راستہ جہنم کا طے کر چکے ہیں. اس کا کیا کیا جائے. حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جب جنت میں تھے، بھی دنیا میں نہیں آئے تھے، شجر ممنوعہ کو کھا لیا. جیسے ہی شجر ممنوعہ کو کھایا تو جو ان کے اوپر لباس تھا وہ اتر گیا، تو فوری طور پر فطری شرم و حیا کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے بدن کو چھپانے لگے. وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. دونوں، یہ دونوں کون ہیں؟ میاں بیوی ہیں. انسانوں میں کوئی اور اس وقت موجود نہیں. چھپا کس سے رہیں؟ ایک دوسرے سے ہی. پاکیزگی اور حیا کی تعلیم اور فطرت کے اندر اللہ نے رکھا، اور جنت ہی سے یہ اولاد آدم کو ملا ہے. تو دونوں تو میاں بیوی تھے، لیکن ایک فطری حیا ہوتی ہے جو اللہ رب العزت نے پیدائش کے وقت ہمارے اندر رکھی ہے. ماحول اور معاشرہ اور صحبت یہ پھر ہمیں با حیا بنا دیتی ہے یا بے حیا بنا دیتی ہے. اولاد آدم پتھر کے زمانے سے ہی اپنی شرمگاہ کو چھپاتی آ رہی ہے، اور تمام انبیاء کے اندر حیا اور تمام امتوں کے اندر حیا کی تعلیم رہی. کوئی نبی ایسے نہیں تھے جن کے امت میں حیا کی تعلیم نہ ہو. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کامل دین لے کر آئے، سب سے زیادہ جامع دین لے کر آئے، اور قیامت تک کے لیے لے کر آئے. تو یہاں تو حیا کو ایمان کا ایک شعبہ قرار دے دیا. الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. حیا کیا ہے؟ ایمان کا ایک حصہ ہے. اور دو ٹوک فرمایا
کہ دونوں ساتھی ہیں، حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، اگر ایک نکل جائے گا تو دوسرا بھی نکل جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کسی ایک بندے کے اندر حیا ہو اور ایمان نہ ہو، یا یوں کہا جائے اس کے اندر ایمان تو ہے لیکن حیا نہیں۔ یہ دونوں ساتھی ہیں، جب ایک نکلتا ہے تو دوسرا پیچھے پیچھے باہر چلا جاتا ہے۔ یہ حدیث کے اندر بات موجود۔ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ عریانی اور فحاشی کو معاشرے سے یکسر مکمل ختم کر دیا جائے، کمپلیٹلی ختم کر دیا جائے، کوئی باقی اس کی ذرا سی بھی کوئی بات باقی نہ رہے۔ بے حیائی کی انتہا کیا ہوتی ہے کہ انسان زنا کرے۔ تو قرآن مجید نے زنا کرنے سے منع نہیں فرمایا، اب کیا فرمایا؟ یوں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم قریب بھی مت جاؤ اس گناہ کے۔ بھئی جس راستے جس شہر جانا نہیں اس کا راستہ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ شریعت اسلام کا، شریعت محمدی کا ایک حسن ہے کہ اللہ رب العزت نے جن جن کاموں کو حرام قرار دیا، منع کر دیا، ان کی ابتدائی چیزوں کی طرف بھی چلنے کو منع کر دیا۔ جو ان کے ارد گرد چیزیں تھیں جن میں پڑھ کر انسان اندر پہنچ سکتا تھا، وہاں جانے سے بھی منع کر دیا۔ اسے کہتے ہیں نب دا ایول، کہ شروع میں ہی جو ہے نا وہ پنپنے ہی نہ دو، وہیں کے وہیں ختم کر دو، برائی کو بڑھنے ہی نہ دو، اس طرف چلنے ہی نہ دو۔ مثال کے طور پر شریعت نے شراب کو حرام قرار دیا، تو اس کے ساتھ کتنی چیزوں کو حرام قرار دیا؟ شراب بیچنا حرام، خریدنا حرام، بنانا حرام، اور ادھر سے ادھر پہنچانا، ٹرانسپورٹیشن بھی حرام، کہ ایک آدمی کہے جی میں نے تو کچھ نہیں کہا، یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دی، یہ بھی منع۔ تو ہر اعتبار سے اس کو منع کر دیا تاکہ کوئی بندہ آگے جرأت ہی نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ شریعت نے سود کو حرام قرار دیا، تو معاملات جو ہوتے ہیں نا فاسد، جو شرعی معاملات نہیں ہوتے، ہم لوگ اپنے معاملات میں کر جاتے ہیں، تو معاملات فاسدہ سے حاصل ہونے والے نفع کو بھی سود قرار دیا تاکہ انسان ان سے بھی بچے اور خالص سود سے بھی بچے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے شرک کو حرام قرار دیا، تو بھی تصویر بنانا، بت بنانا، اس طرح کی چیزوں کو بھی حرام قرار دے دیا۔ جب شریعت نے زنا کو حرام قرار دیا تو اس کی جو مبادیات ہیں نا، جہاں سے بندہ آگے بڑھ سکتا ہے، ان ساری چیزوں کو بھی حرام قرار دے دیا۔ مثلا اجنبی عورت کو دیکھنا حرام، اس کو ہاتھ لگانا یعنی چھونا حرام، شہوت بھرا کلام کرنا، بات چیت اس انداز سے کرنا وہ بھی حرام، اور دل اور دماغ میں اس کا خیال جمانا وہ بھی حرام، بالکل منع کر دیا، ایک پاکیزگی کا تصور دے دیا۔ اور یہ پکی بات ہے کہ بے پردگی ہی زنا کی وجہ بنا کرتی ہے، سبب بنا کرتی ہے، یہ پکی بات ہے۔ اس لیے دین اسلام نے عورت کو حجاب میں، پردے میں رہنے کا حکم دیا۔ قرآن مجید کی آیات پردے کی جو ہیں وہ نازل ہونے سے پہلے جو قدسی نفوس ہیں نا، جو پاکیزہ ترین ہستیاں ہیں، ان کے دلوں میں اس کا خیال ڈالا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کے پاس حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، ازواج مطہرات کے پاس آپ کے گھر والیاں ہیں، ام المومنین ہیں، تو آپ کے گھر میں بہت سے لوگ آتے ہیں، ان میں سے کچھ نیک ہوتے ہیں، کچھ بعض دفعہ فاجر و فاسق بھی آ جاتے ہیں، کبھی کوئی غیر مسلم بھی آ جاتا ہے ملاقات کرنے، تو ہر طرح کے لوگ آپ سے ملنے آتے ہیں اور آپ کے گھروں میں آتے ہیں، تو اگر آپ ان کو پردے کا حکم کر دیں۔ انہوں نے یہ بات کہی، 5 ہجری کی بات ہے، پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں باقاعدہ پردے کی آیات کو نازل کر دیا اور حکم کو نازل کر دیا۔ پردے سے متعلق قرآن مجید میں 7 آیات ہیں، اور احادیث کے اندر 70 احادیث موجود ہیں جو پردے کے احکامات کو واضح کرتی ہیں۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ عورت جہاں تک ممکن ہو اپنے گھر میں ہی رہے، ہاں اگر کسی ضرورت کے تحت نکلنا پڑے تو اپنے جسم کو، زیب و زینت کو، بناؤ سنگھار کو
برقعے کے ذریعے یا بہت بڑی چادر کے ذریعے چھپائے غیر محرم سے۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے ستر اور ایک ہے حجاب، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ان کو ہم تھوڑا سمجھ لیتے ہیں۔ ستر عورت تمام شریعتوں میں فرض رہا اور حجاب کا حکم امت محمدیہ کو 5 ہجری میں ملا۔ ستر عورت خلوت ہو یا جلوت، عورت تنہا ہو یا لوگوں میں ہو، محرم میں ہو یا غیر محرم میں ہو، یعنی کہ تنہا ہو یا اپنے گھر میں ہو اور محرموں میں ہو تب بھی فرض ہے، خلوت ہو یا جلوت، تو ستر عورت دونوں میں ضروری، اور حجاب عورت کے لیے غیر محرم کے سامنے جاتے وقت ضروری۔ ستر عورت مرد اور عورت دونوں کے اوپر لازم ہے، اور جو حجاب ہے یہ صرف عورتوں کے اوپر فرض ہے۔ ستر عورت یہ شرم و حیا کی ابتدا ہے، اور حجاب یہ شرم و حیا کی انتہا ہے۔ اب ستر کسے کہتے ہیں اور حجاب کسے کہتے ہیں، ستر کن سے ہوتا ہے اور حجاب کن سے فرض ہے، اس کے بارے میں بھی چند باتیں۔ جب ہم ان بنیادی اصول کو سمجھ لیں گے تو ہمارے لیے باقی چیزوں کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ ستر مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی۔ مرد کا ستر کیا ہے کہ وہ گھٹنوں کو چھپاتے ہوئے اوپر آئے اور اپنی ناف کو بھی چھپا لے، یا اپنی ناف کو چھپاتے ہوئے نیچے جائے اور گھٹنے تک کے حصے کو چھپا لے، تو یہ مرد کا ستر ہے جو ہر مرد کے اوپر فرض ہے۔ یعنی کسی نے فٹ بال کھیلنا ہے، کوئی کھیل بھی کھیلنا ہے، سوئمنگ بھی کرنی ہے، تو اتنے حصے کو چھپانا بہرحال ضروری اور فرض ہے، اس کے بغیر شریعت اجازت نہیں دیتی کہ یہ مرد کے لیے ضروری ہے۔ فٹ بال کھیلنے سے یا سوئمنگ کرنے سے منع نہیں کر رہی، یہ جسم کے اتنے حصے کو لازمی طور پر چھپانے کا حکم دے رہی ہے۔ عورت کا ستر کیا ہے، اس کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو بہت ساری چیزیں ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہیں انشاءاللہ۔ جسم کے 5 اعضاء ایسے ہیں جو ستر عورت میں شامل نہیں، باقی عورت کا پورا جسم ستر ہے، پورا جسم۔ تو 5 حصے کون سے ہیں؟ چہرہ، جہاں وضو کیا جاتا ہے، یہ فرنٹ جو ہے چہرہ، دونوں ہاتھ کلائیوں تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک، بس یہ 5 حصے ایسے ہیں جو ستر عورت میں داخل نہیں عورت کے لیے۔ اس کے علاوہ اس کا پورا جسم ستر میں داخل ہے، جو اسے چھپانا ہر وقت ضروری ہے۔ اور یہ عورت نے ستر کن سے کرنا ہے؟ محرم سے۔ کون؟ باپ، بیٹا، بھائی، چچا، ماموں، سسر، دادا، نانا، جو محرم رشتہ دار ہیں ان کے سامنے جب عورت آئے تو ستر کے ساتھ آئے۔ شریعت کتنی پاکیزہ اور خوبصورت ہے کہ وہ عورت کو کہہ رہی ہے کہ پورا جسم تمہارا چھپا ہوا ہو، چہرہ، دونوں ہاتھ کلائی تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک، اتنی تمہیں اجازت ہے کہ تم محرم کے سامنے آؤ تو اتنے درجے تک تم جسم کو کھول سکتی ہو۔ ہاں اگر مجبوری میں گھر سے باہر نکلنا پڑے تب حجاب، یا گھر کے اندر کوئی غیر محرم آئے تو حجاب۔ حجاب کیا ہے کہ عورت اپنا چہرہ بھی غیر محرم سے چھپائے، اپنے جسم کی زیب و زینت بناؤ سنگھار بھی غیر محرم سے چھپائے۔ ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں تو ابھی ستر بھی پورا نہیں ہوتا، پردہ تو آگے معاملے کی بات ہے، اگلے درجے کی چیز۔ اب پردے کے اوپر کچھ دلائل اور تفصیل انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک ریاست مدینہ کے گھر چلتے ہیں جہاں پردہ شرعی طور پر زندگیوں میں داخل ہے۔ ایک فیملی ہے، جوائنٹ فیملی، وہاں کچھ لوگ رہتے ہیں، ریاست مدینہ کا یہ گھر ہے، پاکیزہ اور حیا یہاں پہ سب کے اندر موجود ہے۔ سورہ نور انہوں نے پڑھی ہوئی ہے اور شریعت کے احکامات کا ان کو علم ہے۔ اب یہ کیسے رہتے ہیں؟ شریعت نے بتایا عورت کو کہ اب گھر کے اندر اگر غیر محرم کوئی نہیں ہے تو ستر عورت کرو، تمہارا لباس ایسا ہو کہ صرف چہرہ اور دونوں ہاتھ کلائی تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک یہ کھلے رہ سکتے ہیں، باقی سب کور ہوں گے، یعنی سر بھی ڈھکا ہوا ہوگا،
پھر اس گھر کے اندر چھوٹے بچے بھی ہیں، ان کو کہا جو چھوٹے بچے ہیں نا یہ کسی بھی کمرے میں کہیں بھی آنا جانا کر سکتے ہیں، ان کے اوپر اتنی روک ٹوک نہیں ہے۔ لیکن کچھ بڑے بچے بھی ہیں، لم یبلغ الحلم سورہ نور، جو بلوغت کے قریب ہیں بھی بالغ نہیں ہوئے، ان کے بارے میں حکم یہ آیا کہ یہ اگر اپنے ماں باپ کے کمرے میں بھی جانا چاہیں تو پوچھ کے اجازت لے کے جائیں۔ پھر اس گھر کے اندر یہ جو بیوی بچے تھے نا، بیوی ہے، عورت ہے، اس کے بچے ہیں، اس کا شوہر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس عورت کی ساس بھی ہے، بوڑھی بھی ہے اور بیمار بھی ہے۔ اب یہ نوجوان بیٹا شادی شدہ اپنی سگی ماں کے کمرے میں جانا چاہتا ہے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنی سگی ماں کے کمرے میں بھی بغیر اطلاع کے مت جاؤ۔ اچانک سے نہیں جا سکتے، گھر اس کا اپنا ہے، ماں بھی اپنی ہے، گھر میں بیوی بچے بھی موجود ہیں، تو سگی ماں کے کمرے میں بھی بغیر اجازت کے جانا منع ہے۔ کیونکہ حدیث میں بات موجود ہے، ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے جب پوچھا تھا تو آپ نے کہا کہ پوچھ کے جاؤ، کہا میں خدمت کے لیے جاتا ہوں، تو فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری ماں کے جسم کے اس حصے پر تمہاری نظر پڑ جائے جو تم نہیں دیکھنا چاہتے؟ تو نہیں میں تو نہیں ایسا چاہتا، کوئی پوچھ کے جاؤ۔ اب یہ گھرانہ رہ رہا ہے، یہ ریاست مدینہ کا ایک گھر ہے جو اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے کے مطابق پورا کر رہا ہے۔ اب اس گھر میں کوئی دودھ والا آیا، کوئی سبزی والا آیا، کوئی غیر محرم دروازے پر آیا، دوپہر کا وقت ہے، گھر کے مرد تو گھر پہ نہیں ہیں، اب عورتیں ہیں، اب اس نے اس سے کوئی بات چیت کرنی ہے اور کوئی چیز لینی دینی کرنی ہے۔ مثلا دودھ والا آیا تو برتن دیا، اس میں دودھ ڈلوا کے لے لیا، یا سبزی والا آیا، سبزی لی، پیسے دیے، اور اس سے کوئی بات چیت کرنی ہے اور کوئی چیز لینی دینی کرنی ہے۔ تو قرآن مجید نے کیا حکم دیا ایسے گھر والوں کو؟ کہ وہ گھر والے ہیں جو اللہ کے حکم کو ماننا چاہتے ہیں اور جنت میں امی عائشہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یہ عورت وہ ہے۔ اس کو کیا حکم ملا؟ بات چیت سے متعلق تو قرآن نے کہا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، کہ بات چیت میں نرمی نہ ہو، اجنبیت ہو، روکھے پن سے بات کرو، بدتمیزی بھی نہیں کرنی لیکن ذرا سختی ہو، اجنبیت ہو، لوچ اور محبت اور اپنائیت نہ ہو۔ یہ غیر محرم سے بات کرنے کا اصول قرآنی۔ اب کوئی چیز لینی دینی ہے تو قرآن ہی کے اندر آتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ یہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، ستر عورت پہلے ہے، اس کا سارا جسم پہلے چھپا ہوا ہے، صرف چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کھلے ہیں بس، لیکن غیر محرم جو دروازے پر آیا ہے اس سے کچھ لینا دینا ہے تو حجاب کا ذکر آ گیا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ بھئی یہ آیا ہے اب چادر کا پردہ درمیان میں ضروری ہے کہ پردے کے پیچھے سے لینا دینا کر لو۔ اب اس عورت نے باہر جانا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یا میکے جانا ہے یا کوئی اور ضروری کام آ گیا، اب گھر سے باہر نکلنا ہے۔ اب گھر کے باہر تو غیر محرم ہے، بازاروں میں۔ اب کیا حکم دیتی ہے شریعت؟ اب شریعت کا حکم قرآن مجید میں یہ ہے اس عورت کو، ریاست مدینہ والوں کو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ یہ اپنے اوپر سروں سے آگے اوڑھنیاں نیچے لٹکا لیں۔ ذرا غور کریں، جب سارا جسم پہلے چھپا ہوا ہے، اب جب باہر نکلتے ہوئے مزید کچھ چھپانا ہے تو اب کیا چھپائے گی؟ 5 ہی چیزیں رہ گئی تھی کھلی، ایک چہرہ، دونوں ہاتھ کلائیوں تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک، اور سروں سے جھکانا ہے تو کیا چھپایا جائے گا؟ خود بتائیں جی، آپ بتا دیں، چہرہ ہی چھپایا جائے گا نا۔ تو یہ ایک انداز ہے شریعت کا، اللہ کرے ہمارے گھروں میں زندہ ہو جائے۔ اب ہم چلتے ہیں کچھ دلائل کی باتیں اور کچھ عقلی دلائل، کچھ قرآن و حدیث کے دلائل، کہ پردے کے بارے میں جو منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور کالج یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ لوگ وہ تو پردے کو اب غیر ضروری سمجھنے لگے ہیں، بوجھ سمجھنے لگے ہیں، اور قرآن و حدیث کی اہمیت اور پردے کی فرضیت اور اہمیت ان کے دل اور دماغ سے تقریباً نکل چکی ہے، الا ماشاء اللہ۔ قرآن مجید سے جو دلائل ہیں، سب سے پہلی بات وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، فرمایا کہ اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور نہ دکھلاتی پھرو جیسے کہ جاہلیت کے دور میں دکھلانے کا دستور تھا۔
اس آیت میں عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ عمومی طور پر اپنے گھروں میں ہی رہیں اور اپنے گھر کی چار دیواری میں اپنے فرائض منصبی کو پورا کریں۔ شریعت نے عورت کے ذمے کو ایسا کام نہیں لگایا کہ اس کو روز اور ہر وقت گھر سے باہر جانا پڑے۔ وقتی ضرورت اور معذوری وہ ایک الگ بات ہے۔ عورت جس قدر اپنے گھر میں رہے گی اتنا اللہ کا قرب پائے گی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ عورت اپنے رب کے سب سے زیادہ اس وقت قریب ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے درمیان چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ طبرانی شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت صرف شرعی ضرورت پیش آنے کی وجہ سے گھر سے باہر نکلے، لہٰذا کوئی سخت ضرورت ہو تو عورت گھر سے باہر نکلے وہ گھر میں ہی رہے۔ عربی کا مقولہ ہے، عورت کہیں محفوظ نہیں ہوتی سوائے اپنے گھر کے۔ ازواج مطہرات گھر کی چار دیواری میں رہتی تھیں۔ جب گھر میں ہوتی، مدینہ میں ہوتی، شہر میں، تو گھر کی چار دیواری میں رہتی، بلکہ گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی اگر یہ دروازہ ہے نا تو دروازے کی طرف رخ کر کے نہیں بیٹھتی، دیوار کی طرف رخ کر کے بیٹھتی تھیں۔ یہ ان کا اپنا ایک عمل تھا کہ کہیں اگر دروازہ کھل گیا، کوئی آ بھی گیا، کوئی ایسی غلطی احتمال ہو بھی گیا، تب بھی میرا چہرہ سامنے نہ ہو۔ تو جب مقام میں ہوتی تو اپنے گھر پہ چار دیواری کے اندر رہتی، لیکن جب ازواج مطہرات سفر کے لیے نکلتی تو خیمے میں ہوتی یا ہودج میں ہوتی۔ اونٹ پر سوار ہیں تو چاروں طرف ایک خیمہ ہی بنا ہوا ہے جس کو ہودج کہتے ہیں، پالکی کہہ لے، کہ چاروں طرف اس کے اندر سے وہ بند ہے، نظر نہیں آتی۔ اور جب کہیں سفر میں پڑاؤ ڈالا، راستے میں رات کیا، کچھ وقت گزارنا ہے تو خیمہ لگا دیا گیا، اس سے اتر کر اس کے اندر آ گئی۔ یہ ازواج مطہرات کا عمل رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا یہ عمل رہا۔ جو واقعہ افک پیش آیا تھا نا کہ میں عائشہ کے اوپر منافقین نے باتیں کی، اس کے پیش آنے میں ایک وجہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ لوگ آئے سمجھے کہ آپ ہودج کے اندر آ چکی ہیں۔ اب چار جوان صحت مند لوگوں نے جب ہودج کو اٹھا کے اونٹ پہ رکھا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ اندر ہیں بھی کہ نہیں۔ یہ بات سمجھنے والی تو ہے۔ اور اس آیت میں یہ بھی حکم دیا گیا کہ جاہلیت اولیٰ کی طرح اپنے آپ کو دکھاتی نہ پھرو۔ عجیب بات ہے کہ ہمارے زمانے میں جاہلیت اخری چل رہی ہے، اس میں عورتیں اپنے آپ کو اسی طرح دکھاتی ہیں جیسے جاہلیت اولیٰ میں دکھایا کرتی تھیں۔ دوسری بات ارشاد باری تعالی ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ سورہ احزاب کی آیت ہے کہ جب تم ان سے کسی چیز کا سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے کرو، اس میں زیادہ پاکیزگی ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی۔ اس آیت میں تعلیم دی گئی ازواج مطہرات کو کہ صحابہ کرام سے کوئی چیز لینی دینی ہو تو پردے کے پیچھے سے لے۔ یہ گھر کے اندر موجود عورت ہے کہ چار دیواری کے اندر موجود عورت کو کیا حکم دیا گیا کہ اب کوئی آ رہا ہے تو چادر کا پردہ ضروری۔ یہاں ایک اور پوائنٹ پہ غور کریں، یہاں دونوں طبقے ہیں کون جن کو کہا گیا کہ تم دونوں کے دلوں کے لیے ضروری؟ ایک طرف ازواج مطہرات جیسی مقدس ہستیاں ہیں اور دوسرا صحابہ کرام جیسے پاک باز لوگ ہیں۔ جب ان لوگوں کو یہ تعلیم ہے تو ہمیں تو اور زیادہ اس پر احتیاط سے عمل کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ بتا بھی دیا گیا کہ دلوں کی پاکیزگی اسی عمل کے اندر ہے، اسی طریقے کے اوپر ہے، دونوں کے لیے بہتر ہے۔ تیسری بات، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اپنی ازواج سے اور بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہ وہ ڈال لیا کریں اپنے اوپر چادریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے سروں اور چہروں کو چادر سے ڈھانپ لیا کریں، صرف ایک آنکھ کھلی رکھیں تاکہ راستہ دیکھنے میں آسانی ہو۔ ویسے تو عورت گھر پہ رہے، باہر نکلنے کی ضرورت ہے، تو بہترین تقوی اور احتیاط کیا ہے کہ دو آنکھیں بھی نہ کھلی ہوں، صرف ایک آنکھ کھلی ہو۔ اور آج سے جب پاکستان بنا تھا اس وقت شٹل کاک جو برقع ہوتا تھا وہ اسی انداز کا ہوتا تھا،
لیکن آج کا جو برقع ہے کالے رنگ کا سادہ، جس میں کوئی ڈیزائننگ نہیں ہے، سادہ برقع اور 2 آنکھیں اگر کھلی ہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ چوتھی آیت ارشاد باری تعالی ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو کھلا رہتا ہے یا مجبوری میں کبھی کھولنا پڑ جاتا ہے کسی وجہ سے، تو زینت کو ظاہر نہ کریں۔ زینت سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس سے انسان اپنے آپ کو خوشنما اور خوبصورت بنائے۔ زینت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس سے انسان اپنے آپ کو خوشنما بنائے، خوبصورت بنائے، وہ زینت ہے۔ مردوں کو حکم دیا گیا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب تم نماز کے لیے آؤ تو اچھے کپڑے زینت اختیار کر کے آیا کرو، یہ مردوں کو حکم دیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے تو نزدیک یہ کپڑے اور بناؤ سنگھار کی چیزیں بھی زینت میں داخل ہیں، یہ بھی چھپانی ہیں، صحابی اور رسول ہیں۔ تو جب کپڑے بناؤ سنگھار چھپانا ضروری تو جسم چھپانا اور زیادہ ضروری۔ وہ کیسے کھول سکتے ہیں؟ تمام ائمہ، تمام فقہا، تمام محدثین اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ جب عورت کے چہرے کی طرف دیکھنا شہوت کے ابھرنے کا ذریعہ بنے تو اس وقت عورت کو دیکھنا، چہرے کو دیکھنا لازمی حرام ہے اور منع ہے، گناہ ہے۔ کبھی ڈاکٹر کو دیکھنا پڑتا ہے یا قاضی یا جج کو گواہی کے لیے کہ تعارف تو ہو، نہ پہچان تو ہو کہ اصل بھی بندہ ہے کہ نہیں، تعارف کے لیے دیکھنا پڑتا ہے۔ تو علماء نے، فقہاء نے لکھا کہ ان کے لیے بھی ایک نظر دیکھنے کی گنجائش ہے کہ پہچان لیا کہ کون ہے، اس کے بعد اب بار بار دوسری نظر قاضی کے لیے دیکھنے کی بھی اجازت ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو چھپانے کا حکم ہے۔ اور چہرہ جو ہے یہ سب سے زیادہ زینت کی جگہ ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی لڑکی کا رشتہ آتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں، ہاتھ، پاؤں یا چہرہ؟ کہ سب سے زیادہ زینت چہرے میں ہوتی ہے۔ جسم کے تمام اعضاء میں سب سے زیادہ زینت چہرے کے اوپر ہے، اور زینت کو چھپانے کا حکم ہے۔ اور ارشاد باری تعالی والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا، ان عورتوں کے بارے میں جو بہت بوڑھی ہو چکی ہیں، جن کا چہرہ اب چھوارا بن چکا ہے۔ یہ چہرہ چھوارا بن کے رہتا ہے، جن کا چہرہ چھوارا میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، جن کا چہرہ چھوارا بن چکا ہے اور ان کی طرف اب کوئی اس طرح کی رغبت بھی نہیں رکھتا، شہوت والی رغبت بھی اب ادھر نہیں آتی، ان عورتوں کو کہا کہ جو عورتیں گھروں میں بیٹھی ہیں، بوڑھی ہیں، جن سے نکاح کی توقع ہی نہیں رہی، ان پر گناہ نہیں کہ اتار رکھیں اپنے نقاب کو، وہ اتار سکتی ہیں اپنے نقاب کو، یہ نہیں کہ دکھاتی پھریں اپنے سنگھار کو۔ اور اگر یہ اس سے بھی بچیں، یعنی ایسی بوڑھی عورتیں جن سے نکاح کی اب کوئی امید نہ رہی، چہرہ چھوارا بن چکا، یہ بھی اگر احتیاط کریں اور پردے میں ہی رہیں، یہ بھی چہرہ ڈھانپ کے رکھیں تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ جب شریعت بوڑھی عورتوں کو جن کا چہرہ چھوارا بن چکا، نکاح کی رغبت ختم ہو گئی، ان کے بارے میں یہ احکامات دے رہی ہے، تو جوان عورتوں کے بارے میں شریعت کیا کہہ رہی ہوگی، اس کا مزاج کیا ہوگا؟ انسان خود سوچے اور سمجھے اور اپنی عقل کو استعمال کرے کہ جب بوڑھی عورتوں کے لیے اتنی احتیاط تو جوانوں کے لیے کتنی احتیاط ہوگی۔ مثل مشہور ہے، ہر گری پڑی چیز کا کوئی نہ کوئی اٹھانے والا ہوتا ہے، ہر گری پڑی چیز کا کوئی نہ کوئی اٹھانے والا تو ہوتا ہے۔ چھٹی آیت سن لیجئے، ارشاد باری تعالی ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ یہاں زینت میں 2 چیزوں کا ذکر ہوا، ایک مال کا اور ایک بیٹے کا۔ بیٹی کا نہیں ہوا۔ بیٹی کا کیوں نہیں ہوا؟ کہ بیٹی دکھانے کی نہیں، چھپانے کی چیز ہے۔ بیٹی دکھانے کی نہیں، چھپانے کی چیز ہے، وہ نمائش کی چیز نہیں ہے، وہ چھپانے کی چیز ہے۔ لہذا مسلمان عورت پردے کا خوب اہتمام کرے۔ یہ تو چند آیات پڑھی گئیں، اب چند احادیث بھی سن لیجئے۔
حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ نیک بخت اور عزت دار عورت کا جو نشان ہے وہ گھونگھٹ ہے، یعنی کامل پردے کا ہونا یہ اس کا نشان ہے۔ دوسری بات، اب میں نہیں بولتا، خود ہی سمجھ لیجئے اس کے خلاف جو ہے۔ اب حدیث سن لیجیے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اگر کسی ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلیں تو اپنے چہروں کو سروں کی طرف سے چادر سے ڈھانپ لیں اور صرف ایک آنکھ کھلی رکھیں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے عورت چھپانے کی چیز ہے، بس عورت کی ذمہ داری ہے کہ غیر محرم سے اپنے آپ کو چھپائے۔ گھر میں رہ کے چھپائے تو بہت اچھا، اس کے جسم کا ڈیل ڈول بھی پتہ نہ لگے، لیکن اگر مجبوری میں باہر نکلنا ہو تو ایک سادہ برقع کالے رنگ کا کھلا ڈولا جس پہ کوئی کام نہ ہوئے ہوں تو وہ پہن کے باہر نکل سکتی ہے۔ ہم تو 1442 سال دور ہیں نبی علیہ السلام کے زمانے سے، لیکن نبی علیہ السلام کے زمانے میں نبی علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر کا نام ہے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، وہ 2 نور والے بنے۔ حضرت رقیہ کا پہلے انتقال ہو گیا تھا، جب نبی علیہ السلام بدر سے واپس آئے تو ادھر تدفین ہو رہی تھی۔ چوتھی اور سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام سے شدید محبت، اور یہ وہ ہیں انہوں نے شرک کو کبھی نہیں دیکھا، یہ نبی علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہوئیں اور اسی گھر میں پلی بڑھیں۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے دین کو سمجھا، کتنا سمجھا ہوگا۔ جس گھر میں قرآن اترتا تھا، جس گود میں وہ پلی ہیں، تو انہوں نے دین کو کتنا سمجھا ہوگا۔ نبی علیہ السلام سے شدید محبت کرتی تھی، اور نبی علیہ السلام بی بی فاطمہ سے شدید محبت کرتے تھے۔ شہر سے جب باہر آتے، سفر سے واپس آتے، جب شہر سفر پہ جاتے، جب واپس آتے مدینہ طیبہ، تو نبی علیہ السلام اپنے گھر بعد میں جاتے، بی بی فاطمہ کے گھر پہلے آتے، اور جب بی بی فاطمہ ملنے آتی آپ کھڑے ہو کے استقبال کرتے۔ تو بی بی فاطمہ سے نبی علیہ السلام کو بہت خاص محبت تھی، اور انہوں نے دین سیکھا ہوگا۔ تو باپ کون ہے؟ انبیاء کے سردار۔ اور خاوند کون؟ ولیوں کے سردار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور بیٹے کون؟ جنت کے جوانوں کے سردار، اور خود کون؟ جنت کی عورتوں کی سردار، خاتون جنت۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے دین سمجھا ہوگا نا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اب ذرا اس بات کو سمجھ لیے، اتنی تفصیل میں نے اس لیے بتائی ہے کہ بات ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ یہ مغرب کا پروپیگنڈا یہ ہمارے دل اور دماغ سے نکلے، یہ صحیح ریاست مدینہ کے گھر کا واقعہ سنانے لگا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں یہ بات چلی، اور یہ پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عورت کون ہے، یا عورتوں کے لیے سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو صحابہ خاموش رہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں کسی کام سے جانا تھا، تو میں گیا تو فاطمہ سے پوچھ لیا کہ فاطمہ سب سے بہترین عورت کیا ہے، عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے، ذرا بتاؤ۔ تو خاتون جنت نے فرمایا عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ نہ کسی مرد کو دیکھیں، نہ کوئی مرد ان کو دیکھے۔ سب سے بہترین، گویا کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جو کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، نہ کوئی غیر محرم اسے دیکھ سکے۔ یہ بہترین عورت ہے۔ یہ خاتون جنت نے جب کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بات کو سنا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی صاحبزادی نے یہ جواب دیا ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے، خوش ہو کے فرمایا کہ وہ تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ تو جس نے نبی علیہ السلام کی گود میں دین سیکھا ہو تو اس کے بعد اب کوئی بات تو رہ تو نہیں جاتی نا۔ یہ نبی علیہ السلام کے گھر کی بات بتا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک اور حدیث میں الگ جگہ پہ، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ جب عورت حیا کے خلاف چلتی ہے اور شرم و حیا کو ایک طرف رکھ دیتی ہے تو ادھر بھی ایک حدیث آتی ہے، فرمایا اذا لم تستحی اعمل ما شئت، جب تو بے حیا بن جائے تو پھر جو چاہے کر۔ یہ بے حیائی بے پردگی کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ جب تو بے حیا بن جائے تو پھر جو چاہے کر۔ اور ایک اور حدیث سنیے، فرمایا کہ عورت چھپانے کی چیز ہے لیکن جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکتا ہے، شیطان اسے بہت توجہ سے دیکھتا ہے۔ دو معنی ہو سکتے ہیں محدثین نے لکھے، ایک یہ کہ شیطان اس لیے دیکھتا ہے کہ اب مجھے لڑکوں کو، نوجوانوں کو ادھر متوجہ کرنے کا ذریعہ مل گیا، اب میں ان کو دل میں ڈالوں گا خیال، بہکاؤں گا اور کام کو خراب کرواؤں گا۔ اور دوسرا یہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شیطانی، شہوانی، نفسانی زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، عورت جب باہر نکلتی ہے تو للچائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے ہیں، گویا یہ بھی شیطان ہی کا دیکھنا ہوا، کیونکہ نیت اور سوچ شیطانی، تو یہ جھانکنا بھی شیطان ہی کا ہوا۔ اور ایک اور حدیث میں آیا نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ بڑا فتنہ کوئی نہیں دیکھا۔ مردوں کے لیے اس امت میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ عورت ہے، اور عورتوں کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ مال ہے۔ پردہ جو واجب کیا گیا اس کی وجہ کیا تھی کہ انسان فتنوں سے بچے۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں فتنے زیادہ ہوں گے، اور جہاں جتنا پردہ زیادہ ہوگا وہاں اتنے فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ اچھا بھی آپ کو ایک واقعہ سنایا بی بی فاطمہ کا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی۔ اب ایک گھر کا اور واقعہ سن لیجیے، نبی علیہ السلام کے گھر کا واقعہ۔ صدیق اکبر کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ، حبیب خدا سیدہ عائشہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا عمل سن لیجیے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2210 احادیث روایت ہیں، ان سے مروی ہیں، اور چوٹی کے جو 14 علماء صحابہ ہیں نا ان میں سے ایک ہیں۔ صحابہ کرام کی تعداد کم و بیش 1.25 لاکھ، اس میں سے تقریباً 149 وہ بہت بڑے عالم تھے، اور ان 149 میں سے 14 عالم تھے، وہ ان سے بھی زیادہ تھے، یعنی یہ 14 حضرات وہ تھے جن کا آپ گویا سمجھ لیجئے کہ فتویٰ چلتا تھا۔ ان میں سے ایک امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بڑے بڑے جید صحابہ کرام پردے کے پیچھے بیٹھ کے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے بڑے مسائل سیکھتے اور پوچھتے تھے اور سمجھتے تھے۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زندگی گزاری، دین کو سیکھا اور زندگی بھر دین سکھانے پہ لگا دیا۔ ان کا عمل سن لیجئے، یہ وہ ہیں جنہوں نے شریعت کو صحیح طور سے سمجھا اور عمل کیا اور جنت کی بشارتیں دنیا میں پائیں۔ ان کا عمل سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ امام احمد بن حنبل سے روایت ہے، یہ بات بڑی مضبوط روایت ہے۔ سنا دوں کہ رہنے دوں؟ سنا دوں؟ حاضر ہو کے سنیں گے جی توجہ کے ساتھ؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ امی عائشہ کے حجرے میں سب سے پہلی قبر کن کی بنی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پہلے کون ہیں آپ کے؟ شوہر ہیں۔ دوسرے کون ہیں آپ کے؟ والد محترم ہیں۔ اور تیسری قبر کن کی بنی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون ہیں آپ کے؟ یہ غیر محرم ہیں کہ نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ اب امی عائشہ کا عمل سنیے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، امام احمد بن حنبل روایت فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب میرے گھر میں
میرے شوہر کی قبر بنی تو میں گھر کے اس حصے میں اسی طرح جاتی تھی کہ میرے شوہر میں پردہ نہیں کرتی تھی. پھر اس کے بعد میرے والد ماجد کی وہاں قبر بنی تو ایک میرے شوہر ایک میرے والد تو اسی طرح آتی جاتی رہتی تھی. پھر آگے قسم کھا کے کہتی ہیں اللہ کی قسم جب عمر کی قبر بنی اب جب اس حصے میں جاتی تھی تو پردہ کر کے جاتی تھی. یعنی ان کا تقویٰ تو اتنا تھا کہ وہ قبر والوں سے بھی پردہ کر لیا کرتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. دیندار لوگوں کے لیے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل مشعل راہ ہے. بی بی فاطمہ کے اس واقعے کے بعد اور امی عائشہ کے اس واقعے کے بعد بھی اگر کسی کو بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کے لیے دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ جب عقل پہ پردہ پڑ جائے, دماغ پہ پردہ پڑ جائے اور فطرت کو سمجھنے سے دل انکار کر دے, یہ کیا ہوتا ہے, ایسا نہ ہو کہ قلب پہ مہر لگ چکی. کم سے کم ہم اپنی کوتاہی کو کوتاہی تو سمجھیں. ان باتوں کو سننے کے بعد ہم دلائل تو نہ دیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. ان باتوں کے بعد بھی اگر ہم دلائل دیں تو یہ تو بہت ہی بری حرکت ہوگی. چلو نہیں پردہ کر پا رہے ہیں, ہم نہیں کر پا رہے, کروا سکتے, نہیں دل کر رہا, کم سے کم اپنے آپ کو گناہگار تو سمجھے, غلط تو سمجھے. جب انسان غلط کو صحیح ثابت کرنے لگے نا بس یہ کام آخری ہوتا ہے, اس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے. بیماری کی سب سے بڑی سٹیج اور آخری سٹیج کیا ہوتی ہے کہ جب مریض بیماری کو بیماری سمجھنا چھوڑ دے. ایک آدمی کو جی شوگر کی بیماری ہے, وہ کہ نہیں یہ تو ڈاکٹروں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں, اس کا کچھ نہیں ہے, وہ میٹھا کھائی جائے اور علاج نہ کرے, احتیاط نہ کرے, تو اس کا کوئی علاج ہے, پھر کوئی بات ہے. اسی طرح گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے, یہ آخری سٹیج ہوتی ہے. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ وہ سٹیج ہوتی ہے کہ جب دل حق کو قبول کرنے کی صلاحیت کو کھو بیٹھتا ہے اور یہ گناہوں کی سزا ہوتی ہے. ایک اور واقعہ بھی سن لیجئے, یہ بھی نبی علیہ السلام کے گھر کا واقعہ ہے. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام گھر میں ہیں اور 2 ازواج مطہرات آپ کے ساتھ ہیں. ایک حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی بیٹی اور ایک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کی بیٹی. اتنے میں ایک صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا ہیں وہ گھر میں داخل ہوئے. داخل ہو رہے تھے, نبی علیہ السلام نے فرمایا ان سے پردہ کرو. دونوں نے کہا یہ تو نابینا ہیں, یہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے. فرمایا تم تو بینا ہو نا, تم تو دیکھ سکتی ہو, تم کیوں دیکھ سکتے. تو کم سے کم ہم اس بات کو تو سمجھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. کوئی توبہ استغفار ہی کریں, کوئی اپنی کمیوں کو تسلیم تو کریں. ہم تو اس درجے سے بھی نیچے جا رہے ہیں. اور عقلی دلائل بھی لے لیجئے. ایک بزرگ تھے, وہ ریل میں جا رہے تھے, گرمی کا موسم تھا. اتنے میں ریل گاڑی میں ایک سوٹڈ بوٹڈ نوجوان بھی ان سے ملا. تو کہنے لگا حضرت لگتا ہے کہ آپ کوئی دین کے عالم ہیں, تو میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. ہاں پوچھو. انہوں نے کہا بھئی شریعت آخر کیوں اجازت نہیں دیتی کہ مرد اور عورت دونوں مل کے اکٹھے کام کریں, آخر کیوں اجازت نہیں دیتی. انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کئی باتیں کی لیکن اسے سمجھ نہیں آئی. کہنے لگا جی عقل سے سمجھائیں, کوئی اور دلیل دیں, یہ نہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا. انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو جب مرد اور عورتیں مل کر کام کریں گی تو ان دونوں کے دل ایک دوسرے کی طرف مائل ہو سکتے ہیں, کئی ہنستے بستے گھر اجڑ سکتے ہیں, کئی بن بیاہی مائیں بن سکتی ہیں, معاشرے میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے. تو ان عقلی باتوں کا جواب اس شریعت کو تو اس نے کہا جی اور بتائیں جی. جب یہ عقلی دلائل دیے کہنے لگے جی یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, انسان اگر اپنی طبیعت پر کنٹرول رکھے اور ٹھیک رہے تو ٹھیک ہے, مرد عورتیں مل کے کام کریں, بے پردہ رہے تو کیا فرق پڑتا ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنی طبیعت پہ کنٹرول رکھے. تو حضرت نے جب بات یہ دیکھی تو خاموش ہو گئے. پھر ان کے پاس لیمو بھی تھے اور پانی بھی انہوں نے نکالا, تھرموس تھا, ٹھنڈا پانی نکالا, اس میں لیمو نچوڑا
سکنجبین بنائی اور پینے لگے۔ اس نوجوان کو دیکھا تو وہ بھی اتنا للچائی ہوئی نظروں سے سکنجبین کو دیکھ رہا۔ پوچھا بھی کیا دیکھ رہے ہو اس کو؟ گھر اتنی گرمی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے اور آپ نے اتنا مزید کی جناب سکنجبین بنائی ہے، تو دل تو پھر للچاتا ہی ہے نا، طبیعت تو مائل ہوتی ہے۔ ان کا تمہاری اس طبیعت کے کنٹرول کرنے کے مسئلے کا کیا بنا؟ طبیعت کنٹرول کر کے بیٹھے رہو، گرمی بھی ہے، پیاس بھی ہے اور سامنے سکنجبین تمہیں ٹھنڈی نظر آ رہی ہے، اب طبیعت کنٹرول کر کے بیٹھے رہو، مت ادھر رغبت کرو۔ یہ فطرتاً طبیعت آ رہی ہے نا، تو بالکل اسی طرح جب محرم اور غیر محرم مل کے بے پردہ ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں گے تو پھر انسان کی فطرت ہی ہے جو اس کو ایک دوسرے کے قریب کرے گی اور معاشرے کے اندر فساد مچ جائے گا۔ وہ نوجوان تو خاموش ہو گیا اور اس نے بات کو مان لیا۔ اللہ کرے آج بھی کسی نوجوان کو اس واقعے سے فائدہ ہو جائے۔ ایک اور عقلی دلیل، اگر کسی شخص کے ذمے ایک ڈیوٹی لگائی جائے کہ جناب یہ آپ 10 لاکھ روپے لیں اور فلانی جگہ جا کے کئی کلومیٹر دور جا کے دے آئیں، تو اس کی پہلی خواہش تو ہوگی کہ بھئی آپ آن لائن ٹرانسفر کر دیں، کیوں مجھے پیسے دیتے ہیں، میں کتنی دور لے کے جاؤں، خطرہ نہ ہے، خطرہ نہ کوئی ہو، کہ نہیں آپ کو کیری کر کے لے کے جانا ہے، آن لائن نہیں بھیجیں گے۔ اب وہ پیسے رکھے گا تو کیا کرے گا؟ ان کو سب سے پہلے چھپائے گا، ایسی جگہ رکھے گا کہ کسی کو اطلاع نہ ہو سکے، نظر نہ پڑ سکے، اور احتیاط کے ساتھ منزل تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، تب تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ بندہ جیب میں پیسے رکھے، وہ نظر بھی آ رہے ہوں، اور پھر بیچ چوراہے پہ کھول کے گننے شروع کر دے جہاں ہر طرف لوگ ہی لوگ ہوں، اب کیا ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں آ بیل اور مجھے مار۔ اب یہ منزل تک بحفاظت شاید نہ پہنچ سکے اور لٹنے کا پورا خطرہ موجود ہوگا، اور خود اس نے اپنا موقع دے دیا۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی عورت گھر کے اندر چار دیواری میں رہے تو یہ محفوظ ہے، لیکن اگر اس کو بامر مجبوری ضرورت کے تحت نکلنا پڑے تو شرعی تقاضوں کے مطابق برقع پہن کے یہ باہر نکلے اور سیدھا اپنی منزل پہ جائے، تو کوئی اس کے حسن کو، اس کے انداز کو، کپڑوں کو، بناؤ سنگھار کو نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ تقریباً محفوظ اور مکمل محفوظ طریقے سے اپنی منزل پہ پہنچ جائے گی۔ لیکن اگر کوئی عورت خود ہی بے پردہ ہو اور ایسے انداز اور اطوار اور کردار اختیار کرے کہ لوگ خود بخود اس کی طرف متوجہ ہوں اور دیکھیں، یہ تو پھر وہی بات ہو گئی نا کہ چوک پہ کھڑے ہو کے پیسے گننے شروع کر دیے۔ تو اب معاملہ خطرے میں ہے۔ یاد رکھیں، جو فیشنیبل لڑکیاں بے پردہ بن کر بازاروں میں گھومتی پھرتی ہیں، ان کے اغوا کے اور ان کے ساتھ مختلف الٹے سیدھے واقعات ہوتے ہیں، اور ہم ان کو اخباروں میں، سوشل میڈیا میں دیکھتے سنتے رہتے ہیں۔ جو خود تماشا دکھا رہی ہوتی ہیں لوگوں کو، تماشا بن جایا کرتی ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک بات اور بھی سمجھائی، عورتوں کے بارے میں فرمایا ناقصات العقل والدین، یہ عقل اور دین کے اعتبار سے ناقص ہیں۔ عورت کی ایک فطرت ہے، یہ پھسل بھی جلدی جاتی ہے اور پھسلا بھی جلدی دیتی ہے، بڑے بڑے عقل مندوں کی عقل کے اوپر یہ پردے ڈال دیتی ہے، اور جذباتی ہونے کی وجہ سے پل میں تولا ہوتی ہے، پل میں ماشا ہوتی ہے، اس کے اندر اتار چڑھاؤ بڑی تیزی سے آتا ہے۔ یہ جو اس کو کہا گیا نا کہ ناقصات العقل والدین، کہ عقل اور دین کے اعتبار سے ناقص ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی عقل غلط ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صحیح فیصلے نہیں کر سکتی، یہ مرادیں نہیں ہیں اسے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جذبات جب اس کے اوپر حاوی آ جاتے ہیں، پھر یہ عقل کو، شعور کو، ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں جب بھی اس کے اوپر جذبات حاوی ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی نوجوان بچی ہے، اس کو کوئی لڑکا پسند آ گیا، اب وہ ماں باپ سے کہہ رہی ہے میری اس سے شادی کراؤ۔ ماں باپ کہتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ کھاتے پیتے ایک اچھے معاشرے میں مقام رکھنے والے لوگ ہیں، وہ تو جاب لیس بھی ہے، اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں، سمجھدار بھی نہیں، کردار کا بھی اچھا نہیں، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہیں، اور غریب بھی ہے، اس کے پاس تو اپنے کھانے کو نہیں، تجھے کیا کھلائے گا؟ اب یہ ہر بات کا جواب دیتی ہے میں بھوکی رہ لوں گی، میں گزارا کر لوں گی، میں یہ کر لوں گی، میں وہ کر لوں گی۔ کہ جذبات جب حاوی ہو جاتے ہیں تو عقل کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ ماں باپ جتنا بھی سمجھائیں کہ نہیں بس میں نے تو وہیں کرنی،
اس لیے اس کو کہا گیا. یا اس کو ایسے سمجھ لیجئے کہ طلاق کا جو حق ہے یہ مرد کو دیا گیا. اگر یہ عورت کو دیا جاتا تو پل میں تولا پل میں ماشا ہونے کی جو اس کی کیفیت ہے تو کیا معلوم کہ دن میں 70 مرتبہ اپنے خاوند کو طلاق بھی دے دیتی اور 70 مرتبہ رجوع بھی کر لیتی. جس سے راضی ہوتی ہے سب کچھ اس پہ لوٹانے کے لیے تیار، اور جس سے ناراض ہو اس کو روئے زمین کے اوپر دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتی، وہ اندر ہی چلا جائے. ذرا سی نوک جھونک ہوتی ہے، خاوند کی زندگی بھر کی محنت اخلاق سب پہ پانی پھیر دیتی ہے. تو نے میرے ساتھ اچھا کیا ہی نہیں کبھی، میں نے تو تیرے گھر میں کبھی خوشی دیکھی ہی نہیں. بات بات پہ لعنت بھیجنا شروع کر دیتی ہے، اپنے ہی مرنے کی، اپنے بچوں کے مرنے کی دعائیں کرنے لگتی ہے. فیشن کی اتنی دلدادہ ہوتی ہے بعض مرتبہ کہ چاہتی ہے کہ جو کپڑا میں ایک دفعہ پہن لوں دوبارہ نہ پہنوں، اور جو میں پہنوں وہ کوئی اور نہ پہنے، میرا سب سے زیادہ ہم جدا ہو. کوئی تعریف کر دے تو پھول ہی نہیں سماتی. دوست اور دشمن کی صحیح تمیز کرنا اس کے لیے عام طور سے مشکل ہوتا ہے. تو اس کی اس طبیعت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ تم گھر میں رہو، ورنہ باہر ایسے لوگ بھی ہیں، خاص طور سے ہمارے زمانے میں، کہ ایک آدمی نے کئی سمیں رکھی ہوتی ہیں اور ہر سم ایک الگ لڑکی کے لیے رکھی ہوتی ہے. جب وہ آن کرتا ہے تو قسمیں کھا کے اس کو اپنی محبت کا یقین دلا رہا ہوتا ہے، گویا دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. تو اس کی اس طبیعت کے فطرت کی وجہ سے بتایا کہ بھئی یہ پروڈکٹ ہی ایسا ہے کہ اس کو حفاظت سے رکھنا پڑے گا. بھئی کوئی بھی آدمی کسی کمپنی میں فیکٹری میں کوئی چیز بناتا ہے تو اپنے پروڈکٹ کے متعلق پھر تفصیلات بھی دیتا ہے کہ بھئی گاڑی بنائی ہے یہ پہاڑوں کے لیے بہت اچھی ہے، لیکن یہ والی گاڑی پہاڑوں کے لیے نہیں ہے، یہ رف اینڈ ٹف نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے جب یہ پروڈکٹ بنائی تو ساتھ بتا بھی دیا کہ اس کے لیے یہ چیزیں بہتر ہیں، اس کے خلاف جب جاؤ گے تو کام خراب ہوگا. تو منع کیا کہ بھی گھر میں ہی رہو. اب پردے کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ جو سب سے اعلیٰ ہے وقرن فی بیوتکن، کہ سب سے بہترین درجہ یہ ہے کہ عورت اپنے گھر میں ہی رہے، باہر جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. گھر کے کام کاج، ذکر اذکار، عبادت، بچوں کی تربیت، اس کے اوپر سارا فوکس رہے. گھر میں ہلکی پھلکی ورزش بھی کرتی رہے. باقی جب گھر کے کام کاج سارے کر رہی ہے تو بعض مرتبہ کام اتنے ہوتے ہیں کہ ورزش کی بہت زیادہ ضرورت بھی نہیں رہتی. تو لہٰذا گھر میں رہتے ہوئے عورت اپنے لیے کوئی بھی مناسب انٹرٹینمنٹ جو حلال ہو اس کو اختیار کر لیں اور گھر میں ہی رہے. یہ سب سے بہتر بات ہے، اس کے درجات سب سے زیادہ بلند ہیں. ہاں بامر مجبوری نکلنا بھی پڑے تو برقع اور چادر وغیرہ میں خوب اچھی طرح اپنے آپ کو لپیٹ لے کہ چہرہ کا بھی مکمل پردہ ہو جائے. بعض عورتیں تو ایسی ہیں جب گھر سے باہر نکلتی ہیں تو چہرے کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو بھی دستانے پہن لیتی ہیں. وہ ہو جائے تو بھی اچھا، اور اگر دستانے نہ پہنیں تو اس کی بہرحال گنجائش موجود ہے. تو اس طریقے سے باہر نکلیں. سادہ لباس، برقع جو ہے وہ سادہ ہو، برقع جو ہے سادہ ہو، برقعے کے اوپر کوئی کام شام نہ ہوئے ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. کے بڑے خلاف ہیں. حالانکہ حسن اور زینت کا جو اصل محور ہے وہ چہرہ ہی ہے. شریعت نے علاج معالجے کے لیے یا قاضی کے سامنے پہچان کے لیے، کسی مجبوری کے لیے تو چہرہ غیر محرم کے سامنے کھولنے کی اجازت دی ہے، اس کے علاوہ اجازت نہیں دی. قرآن نے کہا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، کہ چہرہ چھپانا بھی ضروری ہے. اگر چہرہ کھولنا ہوتا تو پردے کے پیچھے سے بات کیوں کی جاتی. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی ضرورت سے نکلیں تو سر کے اوپر اپنی چادریں لٹکا کر نکلیں. امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبیدہ ابن ابو سفیان ابن حارث سے پوچھا کہ اس حکم پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے، آپ ذرا پریکٹیکل کر کے دکھائیں. تو انہوں نے چادر کو اوڑھ کر بتایا اور صرف اپنی ایک آنکھ کو کھلا رکھا، باقی سے سارے چہرے کو چھپا لیا.
کہ یدنین علیہن من جلابیبہن پر عمل کرنے کا حکم یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ پورا چہرہ ڈھک جائے اور ایک آنکھ خالی کھلی رہے۔ احادیث کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے عورتوں کو حالت احرام میں نقاب ڈالنے اور دستانے پہننے سے منع کر دیا تھا۔ عورتوں کو حالت احرام میں چہرے پہ نقاب ڈالنے سے اور دستانے پہننے سے منع کر دیا تھا۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں، اس مبارک عہد میں، عورتیں جب گھر سے نکلتی ہیں تو دستانے بھی پہن لیتی ہیں اور چہرے پہ نقاب بھی ہوتا۔ بعض لوگ نا دلائل دیتے ہیں کہ جی احرام کے وقت بھی تو چہرہ کھولنے کی اجازت ہے نا، تو چہرے کا پردہ نہ ہوا، حالانکہ الٹی بات کرتے ہیں۔ یہ بات تو ان کی دلیل کے خلاف جاتی ہے کہ عورت کو یہ کہا گیا کہ حالت احرام میں چہرہ کھولو۔ اگر چہرہ پہلے سے کھلا ہوا ہے تو یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک آدمی کا چہرہ پہلے سے کھلا ہوا ہے، اس کو کیا کہنے کی ضرورت ہے کہ حالت احرام میں کھولو؟ پہلے بند ہے تو احرام میں کھلوایا جا رہا ہے نا۔ تو یہ دلیل چہرے کے خلاف نہیں ہے، یہ چہرے کے پردے کے حق میں ہے۔ انہیں سمجھ نہیں آتی، سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ کرنا نہیں چاہتے۔ اچھا، احرام میں چہرے پہ جو حکم ہے وہ کیا ہے کہ چہرے کے اوپر کپڑا نہ لگے، لیکن غیر محرم سے پردہ کرنا احرام میں بھی ضروری۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم احرام میں ہوتے اور مرد ہمارے قریب سے گزرتے تو ہم اپنے اوپر ایک کپڑا ڈال دیتے جو چہرے کو نہ ٹچ ہوتا، ذرا آگے رہتا، اور مرد چلے جاتے غیر مرد تو پھر ہم کھول لیتے۔ باقاعدہ آج بھی ایسے ہیٹ ملتے ہیں کہ عورت اگر اس کو سر پہ پہن لے اور آگے سے اس کو لٹکا لے تو چہرے کے اوپر کپڑا بھی نہیں لگتا اور پردہ بھی ہو جاتا ہے، تو دونوں چیزیں اس میں مکمل ہو جاتی ہیں۔ یہ چہرہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب بھی کسی کا رشتہ دیکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے چہرہ ہی دیکھا جاتا ہے، اسی سے فیصلے کیے جاتے ہیں عام طور سے۔ چہرہ دیکھ کر ہی معاملہ آگے بڑھتا ہے، اور زینت کو چھپانے کا حکم، اور سب سے زیادہ زینت بھی چہرے پہ ہے۔ اگر غیر محرم مرد اور عورت ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ لیں تو بعض مرتبہ بغیر بات چیت کے، بغیر گفتگو کے ایک دوسرے کے ساتھ ایک قلبی تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ حقائق ہیں جن کی وجہ سے سمجھ میں آتا ہے کہ پردے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ فتنہ نہ ہو، اور فتنہ تبھی نہ ہوگا جب پردہ نہیں ہوگا۔ کسی محفل میں پردے کا مسئلہ اگر چھڑ جائے تو بعض بے پردہ عورتیں تڑپ اٹھتی ہیں اور سارے دلائل دیتی ہیں اور اعتراضات کرتی ہیں کہ یہ پردہ تو ہے ہی نہیں، اور بعض دلائل ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کو گناہ نہ سمجھنے کی وجہ سے انسان کو کفر تک بھی لے جا سکتے ہیں، یہاں تک بھی معاملہ پہنچ سکتا ہے۔ ایک اعتراض سے یہ ہوتا ہے کہ برقع پہننے سے کیا ہوتا ہے؟ اصل پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اصل پردہ آنکھوں کا ہوتا ہے تو پھر وہ بغیر لباس کے پھرا کریں، پھر لباس ہی کی کیا ضرورت ہے؟ خالی برقع کا تو مسئلہ نہیں رہا نا، پھر لباس ہی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اعتراض وہی لوگ کرتے ہیں جن کی عقل کے اوپر پردہ پڑ چکا ہو۔ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، بے پردہ نظر آئیں مجھے چند بیویاں، بے پردہ نظر آئیں مجھے چند بیویاں، اکبر زمیں میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ یہ اعتراضات تب پیدا ہوتے ہیں جب دل کے اوپر غفلت کے پردے پڑ چکے ہوتے ہیں، اور یہ بات بھی حقیقت ہے، پہلے آنکھوں سے پردہ اترتا ہے، اس کے بعد چہرے سے پردہ اتارا جاتا ہے۔ ایک اعتراض بہت کامن ہے، پردہ تعلیم کے راستے میں رکاوٹ ہے، پردہ تعلیم کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پردہ تعلیم کے راستے میں رکاوٹ نہیں بلکہ معین اور مددگار ہے۔ جن تعلیمی اداروں میں لڑکے اور لڑکیاں کو ایجوکیشن مخلوط تعلیمی نظام میں پڑھتی ہیں تو اکثر و بیشتر آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا پڑھنے کے اوپر توجہ کم اور ایک دوسرے کو پڑھنے پڑھانے میں توجہ زیادہ ہوتی ہے۔
ایک دوسرے کو پڑھنے پڑھانے پہ زیادہ توجہ ہوتی ہے، نہ لڑکے کی توجہ پڑھائی پہ ہوتی ہے، نہ لڑکی کی توجہ پڑھائی پہ ہوتی ہے، توجہ ایک دوسرے کے اوپر ہوتی ہے۔ ان مسائل کا حل اگر یہ دونوں پردوں میں ہوں، الگ الگ ہوں، تو اپنی تعلیم پہ توجہ دیں، ایک دوسرے پہ توجہ نہ دیں، ایک دوسرے کو نہ پڑھیں، اپنی تعلیم پہ توجہ دیں جس کے لیے جا رہے ہیں۔ تو پردہ تعلیم میں رکاوٹ نہیں، پردہ تعلیم کے اندر مددگار ہے۔ کچھ عرصہ پہلے واٹس ایپ کے اوپر ایک خبر پڑی تھی، مجھے تو یہ نہیں معلوم کہ حقیقت ہے کہ نہیں، باہر کسی ملک کی یونیورسٹی کا لکھا ہوا تھا کہ وہاں انہوں نے کو ایجوکیشن اس یونیورسٹی میں بند کر دی ہے، کہ وہاں انڈیا کا لکھا ہوا تھا کہ وہاں اتنے واقعات ہوئے، ان لوگوں نے کہا اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہمارے یہاں جو کو ایجوکیشن ہے وہ بند کر دی جائے۔ یہ پڑھی تھی، اب کی تصدیق مجھے نہیں ہے، بہرحال واٹس ایپ کی خبر تھی۔ ایک اعتراض یہ ہوتا ہے جی پردہ معاشرتی ترقی میں رکاوٹ ہے، کہ معاشرے کا آدھا حصہ یہ مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے، وہ معاشرے کی ترقی میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے، کیا تمام بے پردہ قومیں ترقی یافتہ ہیں؟ دنیا میں بہت ساری اقوام ہیں، کیا ساری کی ساری بے پردہ قومیں ترقی یافتہ ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ساری بے پردہ قومیں ترقی یافتہ ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہم ترقی کہتے کس کو ہیں؟ کیا عورت کا فقط گھر سے بے پردہ ہو کے نکلنا، دفتروں میں، کلبوں میں، بازاروں میں اور سیرگاہوں میں، تفریحی گاہوں میں توجہ کا مرکز بننا، کیا یہ ترقی ہے؟ یا اپنی اپنی معاشرتی ذمہ داریوں کو پوری یکسوئی کے ساتھ ادا کرنا یہ ترقی ہے؟ کہ مرد اپنی معاشرتی ذمہ داریوں کو گھر سے باہر نبھائے اور عورت اپنی معاشرتی ذمہ داریوں کو گھر کے اندر رہتے ہوئے نبھائے۔ عورت کی معاشرتی ذمہ داری کیا شریعت نے رکھی؟ کہ اپنی عبادات بھی کرے، گھر کے کام بھی کرے، اور اپنی نسل کو دین کے مطابق تیار کرے، اور نسل کی تعمیر میں، ترقی میں اپنا کردار گھر میں رہتے ہوئے بھرپور طریقے سے ادا کریں اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ ترقی کو مغرب کے معیار پر پرکھنے کی ضرورت نہیں، ترقی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے حکموں کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک اعتراض ہوتا ہے جی پردہ عورت کے لیے قید کی مانند ہے، پردہ عورت کے لیے قید کی مانند ہے۔ قید اور پردہ یہ دونوں الگ الگ لفظ ہیں اور ان کے معنی بھی بالکل الگ الگ ہیں۔ قید کہتے ہیں کسی شخص کو اس کی مرضی کے خلاف کہیں بند کر دینا، جبکہ پردہ کہتے ہیں عورت کا اپنی خوشی سے غیر مردوں سے اوجھل رہنا، دور رہنا۔ قید کا منشا یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کے شر سے بچ جائیں، اور پردے کا منشا یہ ہوتا ہے کہ عورت غیروں کے شر سے بچ جائے۔ قید کا منشا کیا ہوتا ہے کہ اس کو قید کر دو کہ اس کے شر سے لوگ بچیں، اور پردے کا منشا کیا ہے کہ میں پردے میں رہوں کہ میں غیر مردوں کے شر سے بچ جاؤں۔ جب کوئی شخص اپنا لباس تبدیل کرنا چاہتا ہو، وہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ اس کا ستر دیکھیں، لہٰذا وہ کسی کمرے کی کسی چیز کی اوٹ لے لیتا ہے، تو اسے قید نہیں کہتے کہ قید میں چلا گیا، نہیں، یہ پردے میں چلا گیا۔ تو معلوم ہوا قید مجبوری سے ہوتی ہے اور پردہ خوشی سے ہوتا ہے۔ اور قید انسان کے جرم کی سزا کے طور پر ہوتا ہے۔ قید کیوں ہوتی ہے؟ عام طور سے قید انسان کے جرم کی سزا کے طور پر اسے دی جاتی ہے، اور پردہ یہ نیک عورتیں اس لیے کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت کے انعامات کو حاصل کر سکے۔ تو دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ برقع تو خالی ڈھکنے کی مانند ہے، برقعے والیاں بھی تو غلطی کر دیتی ہیں۔ برقع تو خالی ایک چیز ہے، لیکن برقعے والیوں سے بھی تو غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ پہلی بات، اگر کسی برقعے والی، پردے والی سے بھی گڑبڑ ہوئی ہے نا، تو اس کی وجہ بھی بے پردگی ہی بنی ہے۔ اگر کسی نیک سے، دیندار سے، برقعے والی سے، پردے والی سے اگر گڑبڑ کوئی ہوئی ہے، کوئی غلطی اور حرکت ہوئی ہے، تو اس کی وجہ بھی بے پردگی ہی ہے کہ اس نے پردے کو توڑا۔ اگر وہ پردہ نہ توڑتی تو وہ گڑبڑ ہی نہ ہوتی، تو پھر یہ دلائل بھی پردے کے حق میں آ گیا، یہ دلیل بھی پردے کے حق میں آ گئی۔ اگر وہ بے پردگی سے مکمل اپنے آپ کو بچتی،
تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ غلطی ہوتی، کوئی مسئلہ ہوتا۔ ایک بات۔ دوسری بات بہت غور کرنے کی بات ہے کہ جب پردے والیاں تھوڑی سی پردے میں غلطی کر بیٹھے تو حادثات ہو جاتے ہیں، تو جہاں پردہ ہی نہیں ہوتا وہاں کیا ہوتا ہوگا؟ اگر پردے والی سے پردے میں کہیں تھوڑی سی کمی غلطی ہو جائے اور وہاں کوئی کام خراب ہو جائے تو جو سرے سے ہی پردہ نہیں کرتی وہاں کیا کیا ہوتا ہوگا؟ یاد رکھیں، بہت ساری بے پردہ پھرنے والی عورتیں اپنے کارناموں پہ پردے ڈالتے ہوئے ان کا وقت گزرتا ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت ساری بے پردہ عورتیں یہ زندگی بھر اپنے کارناموں میں پردہ ڈالنے کی کوشش ہی کرتی رہتی۔ بعض عورتیں کہتی ہیں جی ہم 3 بچوں کی ماں بن گئی ہیں، اب ہمیں کون دیکھتا ہے؟ ہم 3 بچوں کی ماں بن گئی ہیں، اب ہمیں کون دیکھتا ہے؟ اس کا جواب، لوگ تو 30 بچوں کی ماں کو بھی دیکھنے سے نہیں چوکتے، ہر گری پڑی چیز کا کوئی نہ کوئی اٹھانے والا ہوتا ہے۔ پھر ایک اور جواب، اگر کوئی یہ کہے جی ہم تو 3 بچوں کی ماں ہیں، اب ہمیں کون دیکھتا ہے، تو ان سے کہا جائے آپ 3 بچوں کے باوجود بھی اگر اپنے شوہر کے لیے توجہ کے قابل ہیں اور شوہر کی ضرورت پوری کر سکتی ہیں تو کسی اور کو کیا رکاوٹ ہے؟ ایک اعتراض یہ ہوتا ہے جی پردہ کرنے سے غیر مرد زیادہ شوقیہ نظروں سے دیکھتے ہیں۔ پردہ کرنے سے، یہ بھی ایک اعتراض ہے کہ پردہ کرنے سے غیر مرد زیادہ شوقیہ نظروں سے دیکھتے ہیں۔ تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ خود سوچیں، اگر پردے والیوں کو دوسرے لوگ اتنے شوق سے دیکھ رہے ہیں کہ جہاں صرف کالا برقع نظر آ رہا ہے اور کچھ نظر نہیں آ رہا، تو جہاں یہ کالا برقع نہیں ہوگا، پردہ نہیں ہوگا، تو وہاں جہاں جسم بھی نظر آ رہا ہو، بناؤ سنگھار زیب و زینت بھی نظر آ رہی ہو، وہاں کتنی ہوسناک نظروں سے دیکھتے ہوں گے۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام کے گھر کی ہم نے باتیں سنی کہ بی بی فاطمہ اور امی عائشہ کا عمل کیا ہے، تو ہمیں تو ان کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری عورتوں کے نام عائشہ، فاطمہ، مریم، حبیبہ، خدیجہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم، عاتقہ، حفصہ، اسی طرح کے نام ہیں نا جو صحابیات کے نام ہیں۔ اگر ہماری عورتیں پردہ نہ کریں اور کل قیامت کے دن یہ بے پردہ جب اللہ کے سامنے کھڑی ہوں گی اور وہاں پر ان باپردہ عورتوں نے، پاکیزہ عورتوں نے کاپی رائٹ ایکٹ کے تحت یہ مقدمہ کر دیا کہ یا اللہ انہوں نے ہمارے نام رکھے تھے لیکن کام ہمارے والے نہیں تھے، یا یہ ہمارے نام نہ رکھتی یا پھر کام ہمارے جیسے کرتی۔ ہمارا ان کے اوپر ایک اعتراض ہے کہ انہوں نے ہمارے نام تو استعمال کیے لیکن اس کا حق ادا نہ کیا، تو بتائیں کہ ہمارا کیا بنے گا؟ آج کل کے حالات، اس کو اگر میں بیان کروں نا تو دل اور زبان ساتھ نہیں دیتے۔ محرم عورتوں سے زنا کرنے کے واقعات تک ہمارے ہی معاشرے میں موجود ہیں، ارد گرد موجود ہیں۔ اور آج ایک واٹس ایپ آیا ہوا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ 2021، ابھی 6 مہینے پورے نہیں ہوئے، چند دن باقی ہیں، 3000 ایسے کیسز آئے ہیں، اس خبر کے مطابق جو آج مجھے واٹس ایپ پہ ملی۔ 3000 ایسے کیسز آئے ہیں کہ جب یہ عمل زبردستی کیا گیا ہو، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس 3000 میں سے 2995 یہ مختلف اداروں کے، تعلیمی اداروں کے سب سے زیادہ اور مختلف اداروں کے تھے، دیندار ماحول میں رہنے والوں کے 5 بھی نہیں ہیں ٹوٹل 3000 میں سے۔ اور ابھی میں گلگت سے آیا ہوں واپس، تو ناران بھی ٹھہرنا ہوا اور گلگت بھی، تو وہاں تفریحی مقامات، بابو سر پہ برف باری ہو رہی تھی، ہم تھوڑی دیر رکے رہے، تو کئی جگہ ہم بھی رکے،
پھر جس ہوٹل میں گلگت میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے 2 راتیں ٹھہرے، تیسری رات انہوں نے کہا جی آج آپ نہیں ٹھہر سکتے، کہیں اور چلے جائیں۔ بھائی کیوں چلے جائیں؟ انہوں نے کہا جی آج ہفتے کی رات ہے، سیٹرڈے نائٹ ہے، اور کالج کا ہر ہفتے ہمارے ہاں ایک گروپ آتا ہے، ان کو پورا ہوٹل چاہیے ہوتا ہے، تو ہفتے کی رات اور ہفتہ اور اتوار کی درمیانی رات ہم کسی اور کو ایک کمرہ بھی نہیں دے سکتے، آپ مہربانی کر کے یہاں سے بستر لیں اور جائیں۔ ہم چلے گئے۔ تو آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، فیس بک پہ دیکھ لیں، جہاں مرضی دیکھ لیں، کالج یونیورسٹیز کے جو گروپ جاتے ہیں، کیونکہ یہ گاڑیوں میں نہیں ہوتے نا، چھوٹی گاڑیوں میں نہیں ہوتے، یہ بس میں ہوتے ہیں، کوچ میں ہوتے ہیں، تو گاڑیاں کھڑی، بڑی بڑی گاڑیاں نظروں سے نظر آتی ہیں۔ جب ماں باپ نہ ہوں، بڑے لوگ ساتھ نہ ہوں، اور دونوں طرف نوجوان ہوں، اور دونوں طرف یورپی اسٹائل کے جو ہیں وہ ڈریس ہوں، لباس بھی ٹھیک نہ ہو، وہاں کیا کیا کچھ نہیں ہوتا ہوگا، کون اور کہاں تک کوئی بیان کرے۔ ابھی ہم ناران میں تھے تو وہاں ایک ہم سے صاحب ملے، کہنے لگے کہ آپ اپنے مدرسے کا کوئی ٹرپ لے کر آئیں، اور کہنے لگے کہ تو میری خواہش ہے کہ بھی مدرسے والے اور دیندار لوگ بھی جماعت کی صورت میں آیا کریں، جب وہ آئیں گے ان کی عورتیں پردے والی ہوں گی، وہ کچھ یہاں ذکر اذکار کریں گے تو یہاں برکتیں آئیں گی، ورنہ جب دوسرے لوگ آتے ہیں، گروپس آتے ہیں، اور یہاں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ الامان والحفیظ، ماں باپ تو گھر میں ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں جی بیٹا بیٹی پڑھنے گئے ہوئے ہیں کالج یونیورسٹی میں، کالج یونیورسٹی کی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، ڈاکٹر بننا ضرورت ہے، میں اگر بیمار ہوں گا تو ڈاکٹر ہی کے پاس جاؤں گا نا، تو جتنی بھی ضروریات ہیں ان کا انکار نہیں ہے، لیکن بات ہو رہی ہے بے حیائی سے بچنے کی۔ اب اس طرح نوجوانوں کے جو گروپ جاتے ہیں ان کے لباس بھی عجیب و غریب ہوتے ہیں، شریعت سے بالکل دور یورپین لباس ہوتے ہیں، وہاں مزید کیا توقع کر سکتے ہیں، اور میوزیکل انسٹرومنٹس بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ ہم تو دیکھ کر آئے سارا، جو بھی جائے دیکھ لیں، تو کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے یہ۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، اپنی قرآن کے اندر ہے، اپنی زینت نہ دکھائیں۔ مفسرین نے لکھا کہ عورت کے لیے اتنا باریک کپڑا استعمال کرنا منع ہے جس سے اس کا حسن یا اس کا جسم یا اس کا بدن جھلکتا ہو۔ اور یہ بھی ہے کہ تبرج میں سے یہ بات بھی ہے کہ عورت اتنا باریک کپڑا استعمال کرے جو چغلی کرتا ہو، یعنی بدن ظاہر ہوتا ہو۔ اور ایک حدیث کے اندر آتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، کپڑے پہن کر ننگی رہنے والی عورتیں جو دوسروں کو مائل کرتی ہیں اور خود مائل ہوتی ہیں، ایسی عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی، نہ ہی ایسی عورتوں کو جنت کی ہوا لگے گی۔ پھر سن لیجئے، فرمایا کہ کپڑے پہن کر ننگی رہنے والی عورتیں جو دوسروں کو مائل کرتی ہیں اور خود بھی مائل ہوتی ہیں، نہ تو یہ جنت میں داخل ہو سکیں گی، نہ جنت کی ہوا سونگھ سکیں گی۔ تو مغرب کے پیچھے چل کے ہم اپنی منزل کو بھی تو دور کر رہے ہیں۔ عورت اگر اتنے باریک دوپٹے سے نماز پڑھے جس سے سر کے بال صاف نظر آ رہے ہو تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ ایک صحابی ام علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، تو ان کی بیٹی حفصہ بنت عبد الرحمن، ان کی بھتیجی ام علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، امی عائشہ کی بھتیجی حفصہ بنت عبد الرحمن ملنے آئی امی عائشہ سے، تو امی عائشہ نے دیکھا کہ بھتیجی کے سر کے اوپر جو دوپٹہ ہے نہایت باریک ہے۔ فوری طور پر انہوں نے دوپٹہ اتارا، اس کو پھاڑ دیا اور اپنی طرف سے ایک موٹا دوپٹہ ان کو دے دیا۔ یہ بھی امی عائشہ کے گھر کی، نبی علیہ السلام کے گھر کی بات ہے۔ اور حدیث کے اندر آتے ہیں، اپنے آپ پر کپڑے لازم کر لو، ننگے مت پھیرا کرو۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ نبی علیہ السلام سے ملنے گئے، آپ رو رہے تھے، پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے مختلف عورتوں کو مختلف عذابوں میں دیکھا، اس لیے تکلیف میں ہوں۔ فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا، پہلی عورت کو، کہ اس کو سر کے بالوں کے ساتھ الٹا لٹکا دیا گیا اور دماغ ابل رہا ہے۔ دوسری عورت کو دیکھا کہ زبان کے ذریعے سے اس کو الٹا لٹکا دیا گیا اور گرم پانی اس کے حلق میں ڈالا جا رہا ہے۔ تیسری عورت کو دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں کو اس کے چھاتیوں پر اور دونوں ہاتھوں کو اس کی پیشانیوں پہ باندھ دیا گیا ہے۔ چوتھی عورت کو دیکھا کہ پستانوں کے بل اس کو لٹکا دیا گیا، پستانوں کے ذریعے الٹا لٹکا دیا گیا ہے۔ پانچویں کو دیکھا کہ سر سور کی مانند اور بقیہ بدن گدھے کی مانند ہے۔
چھٹی عورت کو دیکھا، شکل کتے جیسی ہے، آگ منہ میں داخل ہوتی ہے اور پخانے کے راستے سے باہر نکل جاتی ہے، اور فرشتے آگ سے بنے ہوئے گزر سے ان کو مار رہے ہیں، سر پہ چوٹ مار رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلی عورت جسے سر کے بالوں سے باندھ کر لٹکایا گیا تھا، یہ مردوں سے اپنے بالوں کو نہیں چھپاتی تھی، یہ ننگے سر بازاروں میں پھرا کرتی تھی۔ دوسری عورت جسے زبان کے ذریعے لٹکایا گیا، یہ اپنے شوہر کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی تھی، زبان دراز تھی۔ تیسری عورت جسے پستان کے جو ذریعے سے لٹکایا گیا، یہ بدکار عورت تھی جو غیر مردوں سے زنا کرتی تھی۔ چوتھی عورت جس کے دونوں پاؤں چھاتی سے اور دونوں ہاتھ پیشانی سے باندھ دیے گئے تھے، اس پر سام بچھو چھوڑ دیے گئے تھے، یہ عورت حیض اور جنابت کے بعد جلدی پاک نہیں ہوتی تھی، فرض غسل میں تاخیر کرتی تھی، فرض نمازیں اس کی قضا ہو جاتی تھیں، نماز کا خیال نہیں کرتی تھی۔ پانچویں عورت جس کا سر سور جیسا اور جسم گدھے جیسا، یہ چغل خور بھی تھی اور جھوٹی بھی۔ چھٹی عورت جس کی شکل کتے جیسی تھی، آگ اس کے منہ میں داخل ہو کے پخانے سے نکل جاتی تھی، یہ وہ عورت تھی جو حسد بھی کرتی تھی اور احسان بھی جتلاتی تھی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الکبائر للذہبی میں نقل فرماتے ہیں کہ ایک عورت دنیا میں بہت بن سور کر بے پردہ رہتی تھی، بے پردہ گھر سے باہر جاتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے رشتہ داروں نے اسے خواب میں دیکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئی ہے بہت ہی باریک لباس میں، اور ادھر سے اچانک تیز ہوا آئی، وہ باریک لباس بھی اتر گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے چہرہ جو ہے وہ پھیر لیا اور فرمایا کہ اسے جہنم کی بائیں جانب میں پھینک دو کہ دنیا میں بن سور کر پھرا کرتی تھی۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ان کے اشعار ہیں، یہی دن ہے تجھ کو رہوں سب سے بالا، یہی دن ہے تجھ کو رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرمائے اور بے حیائی سے محفوظ فرمائے۔ ہمارا معاشرہ جس تیزی سے بے حیائی کی طرف جا رہا ہے تو مجھے تو کوئی ایسی امید نہیں لگتی کہ اب ہم واپس کوئی پردے کی طرف آنے کے لیے کوئی سچی جستجو کریں گے، ایسا تو ہمیں کچھ نہیں لگتا، لیکن دعا تو ہے اور کوشش بھی یہی ہے کہ چلو جو لوگ سمجھ سکتے ہیں، جو بچ سکتے ہیں وہ بچیں، تو کم سے کم اس درجے پر تو آئیں کہ بھئی قصوروار ہم ہیں، غلطیاں ہماری ہیں، ورنہ آگے آنے والا وقت تو مزید بے حیائی اور علماء سے دوری کا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، جو بیعت ہونا چاہے بیعت کی نیت بھی کر سکتا ہے۔ الحمدللہ ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک اعلان بھی کرنا ہے، قربانی کا الحمدللہ سلسلہ شروع ہے، اور گلگت اور چترال وہاں تقریباً اس دفعہ ہم نے 40 کے قریب مقامات پر انتظامات، 35 یا 40 مقامات کے اوپر قربانی کا اہتمام کیا ہے، کہیں 2 جانور، کہیں 1، کہیں کم و بیش ہوں گے۔ 118 کا بھی ہم نے سوچا ہے، تو باقی تو اللہ بہتر جانتے ہیں کتنے ہو سکیں گے۔ تو وہاں بہت غربت کا بھی ماحول ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف سال میں 1 مرتبہ ہی گوشت کھا پاتے ہیں۔ تو قربانی تو خیر یہاں لاہور میں بھی ہو رہی ہے، یہاں 17,000 روپے کا حصہ ہے، لیکن وہاں گلگت اور چترال کے علاقوں میں 7,000 روپے کا حصہ ہے۔ تو جو وہاں وقف قربانی کرنا چاہیں
وہ پھر رابطہ ضرور کریں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے. یہ خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الامی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما. رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما. حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما، بے حیائی سے محفوظ فرما. رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں اور باتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما. یا اللہ ہر آنے والے وقت کو پہلے سے بہتر فرما. تمام قسم کی آسانیاں اپنی رحمت سے عطا فرما، تمام قسم کی پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما. اللہ اٹکے ہوئے کاموں کو آسان کو حل فرما دیجیے. یا اللہ الجھی ہوئی چیزوں کو درست فرما دیجیے. یا اللہ رکاوٹوں کو اپنی رحمت سے دور فرما دیجیے. یا اللہ دنیا اور آخرت کی عزت اور رسوائی سے، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، دنیا اور آخرت کی عزت نصیب فرما. یا اللہ تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما. یا اللہ حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، شریر کے شر سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما. رب کریم دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما. رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک وکار فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا. اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما. رب کریم جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں قدردان رشتے عطا فرما، والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما. رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین یا رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.